میرے دوستوں معلوم نہیں کتنے زمانے پہلے کا واقعہ وہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن ہزاروں اربوں خربوں کے خربوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ساتھ میں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو پیدا فرمایا. ساتھ میں دیکھو اس کو کڑی سے جوڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو پیدا فرمایا اور کہو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے. اللہ تعالیٰ نے صرف ابھی اور کوئی فرشتہ پیدا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت جبرائیل کو پیدا فرمایا اور اللہ نے فرمایا جبرائیل 3 سوال پوچھنے والا. کتنے سوال پوچھنے والا؟ ارے بولو میرے دوستو، حدیث پاک میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے تجھے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا، سارے نوریوں کا سردار تجھے بنانے والا، لیکن میں تجھ سے کتنے سوال پوچھنے والا. اب ظاہر بات ہے سوال پوچھنے والا اللہ اور جواب کی توفیق دینے والا بھی، ورنہ کسی کو کیا آوے جب تک اللہ توفیق نہ دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل خلقتک، میں نے تجھے پیدا کیا، وانا اريد ان اسالک ثلاث سوالات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے تجھے پیدا کیا اور اب میں تجھے 3 سوال پوچھنے والا ہوں، لیکن ابھی نہیں پوچھوں گا، پہلے میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ جبرائیل میرے عرش کے نیچے. میرے دوستو آپ کی عقل حیران ہو جائے، میری عقل حیران ہو جائے. حضرت جبرائیل 18,000 سال عرش کے نیچے کھڑے رہے. بولو کتنے سال؟ 18,000 سال حضرت جبرائیل عرش کے نیچے کھڑے 18,000 سال. 18,000 سال کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل آج پہلا سوال پوچھنے والا ہوں، کہو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج میں پہلا سوال پوچھنے والا. کیا سوال پوچھنے والا؟ من خلقک، توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا ہے جبرائیل من خلقک. 18,000 سال میرے عرش کے نیچے غلام بن کر کھڑے ہو، بتاؤ میرے پہلے سوال کا جواب بتاؤ. میرا پہلا سوال ہے تجھ کو پیدا کس نے کیا؟ تجھ کو پیدا جبرائیل نے سارے جلوے دیکھے ہوں گے کہ نہیں دیکھے ہوں گے؟ ارے بولو نا عرش کے نیچے سارے جلوے دیکھے. اور کتنے سال دیکھے؟ 18 سال نہیں، 1800 سال نہیں، 18,000 سال حضرت جبرائیل جلوے دیکھنے والے، عرش کے جلوے دیکھنے والے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا من خلقک، اے جبرائیل بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے کیا، وہ کہہ سکتے تھے اللہ، لیکن حضرت جبرائیل کا جواب یاد کرو گے انشاءاللہ، بھائی یاد کرو گے انشاءاللہ. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ خلقنی اللہ هو الملك العزيز الجبار المتكبر. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقنی اللہ، مجھے پیدا کرنے والا صرف تو ہی. کون؟ بولو نا ساتھ میں بولو، مجھے پیدا کرنے والا صرف تو ہی اللہ. هو العزیز الجبار المتکبر. اور اللہ 18,000 سال تیرے عرش کے نیچے کھڑا رہا، مجھے سمجھ میں آ گیا پیدا کرنے والا تو ہی ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی پاور والا نہیں اور تجھ سے بڑھ کر کوئی قدرت والا. کتنے سال کے بعد یہ جواب ملا؟ 18,000 سال کے بعد سوال آیا کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے صحیح جواب دے دیا اللہ تو نے پیدا کیا اور تو ہی طاقت والا، تو ہی پاور والا، تو ہی قدرت والا. چلو حدیث پاک میں لکھا اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، اے جبرائیل تو نے سچ کہا. حالانکہ جواب کی توفیق دینے والا بھی کون؟ اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، جبرائیل تم نے سچ کہا. میرے پیارے دوستو اور سننا، اور 18,000 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 18,000 سال اور گزر. کہاں پر؟ عرش کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل وہ 18,000 سال گزرے تھے تو میں نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ تجھے کس نے پیدا کیا. آج پھر 18,000 سال گزر گئے، اب میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں من انا، میں کون ہوں؟ اللہ نے دوسرا سوال، کہو سبحان اللہ. اللہ نے کیا سوال پوچھا؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ کتنا پیارا جواب دیا، کہہ دو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت الملک القدوس السلام، انت الملک القدوس السلام وانت الحی القیوم. حضرت جبرائیل نے دوسرے 18,000 سال کے بعد یہ جواب دیا، اس لیے کہ عرش کے جلووں کو دیکھا. فرمایا اللہ تو نے یہ پوچھا میں کون؟ تو وہ اللہ ہے، تو بادشاہ ہے. کہو بے شک اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، اللہ تو زندہ ہے اور اللہ تو ہمیشہ نگرانی کرنے والا. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ ایک تو تجھے پیدا کس نے کیا اور میں کون، اور 18,000 سال. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل کھڑے عرش کے نیچے کھڑے اور 18,000 سال، اور کھڑا کرنے والا کون؟ 18,000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے 2 سوال پوچھے، دونوں کا جواب پکا تھا، آج تیسرا سوال پوچھتا ہوں من انت، تو کون؟ من انت. پہلا سوال تجھے پیدا
کس نے کیا؟ دوسرا سوال میں کون؟ اور آج 18,000 سال جو تیسرا پیریڈ گزرا، اللہ پوچھتے ہیں من انت، تو کون ہے؟ ارے قربان جاؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان العبد العابد، اتنا پیارا جواب ہم لوگ بھی کہہ دیں اللہ خوش ہو جائے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ان العبد العابد الساجد الراکع المتوضئ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان العبد العابد، اللہ تجھے پوچھتا میں کون؟ میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ، العابد عبادت کروں تو تیری کروں، الساجد سجدہ کروں تو تیرے سامنے کروں، بولو 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 سجدہ کروں تو سجدے کے لائق کون؟ نہیں ساتھ میں بولو سجدے کے لائق کون؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا العبد العابد الساجد الراکع المتواضع، حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ میں تو تیرا بندہ، عبادت کروں تو تیری کروں، سجدہ کروں تو تیرے سامنے کروں، رکوع کروں تو تیرے سامنے رکوع کروں، اور ضرورتیں رکھوں تو بندگی سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ کتنے سال ہو گئے؟ 18,000 پھر 18,000 پھر 18,000۔ یہ تیسرے جواب کے بعد اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، اے جبرائیل اے جبرائیل تم نے سچ کہا، اور تینوں سوال میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارا بھی امتحان ہے نا بچوں کا، امتحان میں کامیاب ہو تو انعام ملتا نا، لیکن میں میرے بچوں کو کہوں گا کہ دیکھو امتحان ہے، خوب محنت کرو، پڑھو گے نا۔ آج ہمارے بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اسکول نہیں گیا، اماں کو کوئی لینا دینا نہیں، باپ کو کوئی، باپ تو یہ کہتا میری نوٹ چھپتی کہ نہیں چھپتی۔ سنیے ہمارے بچے بہت کیئرلیس سمجھتے ہو نا، اسکول میں نہیں جاتے، مدرسے میں نہیں جاتے، اور تھوڑا سا روئے گا نا تھوڑا سا، مارو پوئرو بہت پیارو۔ ارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک بات، میں نے بتایا تھا میں جب دارالعلوم ترکیسر میں پڑھاتا تھا تو ایڈمیشن کے وقت بہت کڑا امتحان ہوتا ہے جب کسی بچے کا ایڈمیشن کرنا ہو، اور خاص کر کے پھر دورہ حدیث یعنی آخری سال میں عالم بننے کے سال میں جو تو میرے پاس وہ امتحان آتا تھا۔ تو ایک بچہ میرے پاس آیا بالکل آخری سال یعنی آخری سال عالم بننے والا، میں نے اس کا ایگزام شروع کیا، کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، تو میں نے بولو نا ناراض تو نہیں ہو رہا نا، ابھی سیدھی بات ہے جب نہیں پڑھے گا تو کیا کریں گے، تو فیل کر دیا۔ تو اس نے میرے اوپر ایک خط لکھا، وہ چلا گیا بھائی، فیل ہو گیا، ایڈمیشن نہیں ہوا، چلا گیا، میرے اوپر خط لکھا، اس نے لکھا محترم قاری صاحب السلام علیکم، اور اس کے بعد میں ایک شعر لکھا ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ تھی، اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیا لکھا؟ ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ تھی، اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی۔ میں نے فوراً اس کو جواب لکھا، میرا بھی پیسہ گیا، پوسٹ کارڈ تو لکھنا پڑتا نا، میں نے بھی ایک شعر لکھا، میں نے کہا جناب، اس کا نام لکھا، اس کے بعد میں السلام علیکم، میں نے کیا کہا کتابوں کی گھٹڑی تیرے ہاتھ تھی، اگر یاد کر لیتا تو کیا بات تھی۔ صحیح کہ نہیں؟ میں نے تو صحیح کہہ رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ اس لیے دیکھو امتحان میں جب آدمی کامیاب ہوتا ہے نا، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، امتحان میں ایک بار پاس اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں دیتا کہ نہیں دیتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کا امتحان لیا؟ حضرت نہیں، ساتھ میں بولو مجھے ابھی پوائنٹ پر آنا، آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ بس اگر تھک گئے تو یہی واقعہ سنو، بات ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا امتحان لیا۔ سب سے پہلا سوال پوچھا من خلقک، اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے صحیح جواب دیا۔ دوسرا سوال اللہ نے 18,000 سال کے بعد پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ حضرت جبرائیل نے صحیح جواب دیا۔ پھر 18,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو تیسرا سوال پوچھا من انت، تم کون ہو؟ حضرت جبرائیل نے تیسرا جواب بھی صحیح دیا، کہو سبحان اللہ۔ اب امتحان پورا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا مانگو، پاس ہو گئے، پہلے سوال میں بھی پاس، دوسرے میں بھی پاس، تیسرے میں بھی پاس، 50 آؤٹ آف 50، 100 آؤٹ آف 100، تم پورے پاس ہو گئے، مانگو۔ کیا مانگتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے نیچے بہت سال پہلے 18,000 پھر 18,000 پھر 18,000، اور عرش کا جلوہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکیم ہونا، عظیم ہونا، علیم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، قوی ہونا، قادر ہونا، حضرت جبرائیل نے سب دیکھا۔ جب سارے سوالات کے جوابات دے دیے اور اللہ نے فرمایا جبرائیل مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ اس سارے نظام سے مجھے پتا چلتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی دنیا بننے والی ہے، اس دنیا میں سب سے اچھا مجھے بنا دینا، اس دنیا میں سب سے اچھا بولو نا اس دنیا میں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ ساری کائنات، یہ آسمانی نظام، یہ عرش کا نظام، اور اللہ تیری یہ صفات، اللہ تیری یہ ذات، اللہ تیری یہ قدرت، اللہ تیرا یہ جمال، اللہ تیرا یہ جلال، یہ بتاتا ہے کہ بہت بڑی دنیا قائم ہونے والی، ایک بڑا نظام دنیا میں چلنے والا، اللہ سب سے اچھا مجھے بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جبرائیل یہ نہیں ہو سکتا، کیا فرمایا جبرائیل یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ تو معبود، تو
تو مسعود، تو علیم، تو قابض، تو باسط، تو خافض، تو رافع، تو معز، تو مذل، تو سمیع، تو بصیر، تو حکم، تو عدل، تو لطیف۔ اللہ تو سب کر سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ انظر فوقک، اوپر دیکھو، دیکھو اوپر، دیکھو اوپر، دیکھو اوپر کیا تھا؟ عرش۔ حضرت جبریل عرش کے نیچے کھڑے تھے نا، اور کتنے سال کھڑے ہو گئے؟ 18,000، پھر 18,000، پھر 18,000۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انظر فوقک، اوپر دیکھو۔ حضرت جبریل فرماتے میں نے اوپر دیکھا اللہ کا عرش، اور فرماتے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کا عرش اور اللہ کے عرش کے پاس جو میں نے نور دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے نور دیکھا، میں نور دیکھا، میں نے نور دیکھا کہ میری آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ میں نے فوراً نگاہ نیچے کی اور میں نے کہا اللہ، یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ نور کس کا؟ اللہ نے فرمایا یہ نور میرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ ایسی محبت نصیب فرمائے۔ کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے؟ فرمایا اوپر دیکھو۔ حضرت جبرائیل نے اوپر دیکھا، اس پر نور جس نے پورے آسمان، پورے عرش کو اٹھانا بخشا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ نور ہے، یہ نور ہے، میرے مصطفیٰ کا نور ہے، میرے مصطفیٰ کا نور ہے، میرے مرتضیٰ کا نور ہے۔ اور جبرائیل تو نے تو پیدا بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے یہ نور پیدا کر۔ وسلم کو بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ میں بولو نا صلی اللہ، اور یہودی آئے، بہت سارے یہودی آئے۔ اچھا سننا، یہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، وہ یہودی نے آ کر کیا کہا؟ بہت سارے یہودی آئے، پوری جماعت آئی اور آ کر کیا کہا کہ اے محمد، اب وہ تو ایمان تو لاتے نہیں تھے، کہا اے محمد 3 سوالات پوچھیں گے، جواب دے دو۔ 3 سوالات پوچھیں گے۔ کتنے سوالات پوچھیں گے؟ 3۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پوچھو نا، پوچھو، 3 سوال پوچھو۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال پوچھا، سب سے پہلا سوال پوچھا اصحاب کہف کون تھے؟ یعنی وہ غار میں ایک زمانہ آیا تھا جس میں غار میں کچھ جوان چلے گئے تھے، وہ کون تھے؟ اصحاب کہف۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ اصحاب کہف، جس کے لیے قرآن کریم میں سورہ کہف 15ویں پارے میں ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہودیوں نے آ کر کہا ہم آپ سے 3 سوال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا دوسرا سوال بتاؤ۔ تو کہا دوسرا سوال، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا، ایک بادشاہ گزرا جس کو ذوالقرنین کہا جاتا۔ بعض مورخین نے اس کا نام الیگزینڈر بتایا، کہا وہ بادشاہ کون ہے؟ اور تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بدن میں جو روح ہے، روح، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو ساتھ میں بولو نا، یہودیوں نے ہمارے نبی سے کتنے سوال پوچھے؟ 3 سوال۔ یہ بچے سمجھ لو، بہت سمجھنے جیسی چیز ہے۔ 3 سوال پوچھے، جس میں پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ غار میں چلے گئے تھے وہ جوان جن کو اصحاب کہف کہا جاتا، وہ کون تھے؟ دوسرا سوال، وہ جو بادشاہ تھا جس کا نام ذوالقرنین تھا، وہ کون تھا؟ اور تیسرا، جو ہمارے اندر روح ہے، ہماری باڈی میں جو روح ہے، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ اب میرے دوستوں، ہمارے نبی کے پاس جبرائیل آوے، ہمارے نبی کے ساتھ اللہ باتیں کرے، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کل آ جانا، جواب مل جائے گا۔ کل آ جانا، جواب مل جائے گا۔ دوسرے دن سارے یہودی آئے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب آیا نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم لوگوں نے کل مجھے 3 سوال پوچھے تھے، لیکن ابھی تک جواب آیا نہیں ہے۔ کل کب آ جانا؟ کل۔ اور سارے یہودی ہنسی مذاق کرتے چلے گئے، نبی ہے نبی، اپنے آپ کو نبی کہتے۔ ہم نے 3 سوال پوچھے، اصحاب کہف کون ہے؟ ہمارا دوسرا سوال تھا وہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ ہمارا تیسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور 24 گھنٹے گزر گئے، ان کے نبی نے ہم کو جواب نہیں دیا اور کہا کہ کل آنا۔ اب اور 24 گھنٹے گزر گئے، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 48 گھنٹے کے بعد پھر آئے، کہا کہ محمد وہ 3 سوال، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کل آ جانا، کل جواب دوں گا، کل آ جانا، کل جواب دوں گا۔ اور 24 گھنٹے ہو گئے، اس کے بعد میں پھر وہ لوگ آئے، ارے آج چوتھا دن ہے، چوتھا دن ہے، تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، 5واں دن ہے، 6واں دن ہے، 7واں دن ہے۔ ارے میرے پیاروں 15 دن گزر گئے، ہمارے نبی ایک ہی بات کہے، کل آنا جواب دوں گا، کل آنا جواب دوں گا، کل آنا جواب دوں گا۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں آپ کو تعجب ہوگا، 19واں دن آ گیا۔ کون سا دن آ گیا؟ 19واں دن۔ 19ویں دن تو یہودیوں کا بڑا جمگھٹا، اس لیے کہ یہ تو سمجھ رہے کہ ہماری جیت ہو گئی، ارے بڑا جمگھٹا۔ 19 دن کے بعد آئے اور کہا کہ محمد دیکھو جواب دینا ہے تو جواب دے دو، اس لیے کہ 19 دن ہو گئے اور ہم نے 3 سوال آپ کو پوچھے ہیں۔ تم کہتے ہو میں آسمان کی باتیں بتاتا، تم کہتے ہو میں جبرائیل سے ملاقات کرتا، تم کہتے ہو اللہ میرے اوپر وحی اتارتا۔ یہ 3 سوال، اصحاب کہف کون تھے؟ ارے وہ بادشاہ ذوالقرنین کون تھا؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور 19 دن ہو گئے
آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ میرے دوستوں برابر وہ 19ویں دن کی صبح تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے پاس کھڑے تھے اور ہمارے نبی رو رہے تھے، اللہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، آج 19واں دن ہے اللہ، یہ لوگ آئیں گے میرے پاس آئیں گے اور پوری جماعت بن کر آئیں گے، اللہ 18 دن تک میں نے کام چلایا، کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا، اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ مجھے جواب دے دے نا اللہ۔ میرے دوستوں کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ محبوب اللہ تم سے ناراض نہیں ہے، بولو اللہ تم سے ناراض، اور اللہ تینوں جواب دینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تینوں جواب آ گئے، تینوں جواب آ گئے، سننا تینوں جواب آ گئے۔ اب وہ پہاڑ کے پاس ہے، پہاڑ کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو فرمایا بتاؤ نا مجھے تینوں جواب بتاؤ۔ میرے دوستو پہلا جواب جو آیا، اصحاب کہف کون ہے؟ اللہ نے پوری سورت آسمان سے اتاری جو 15ویں پارے کے آدھے حصے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے پاؤ حصے تک چلتی ہے، یعنی پونے پارے میں اللہ نے اصحاب کہف کی پوری حقیقت کو کھول کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد میں وہ سوال تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ اللہ نے اسی سورت میں ایک رکوع اتاری جس میں ذوالقرنین کی حقیقت کو کھولا، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا جواب دے دیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ پہاڑ کے پاس حضرت جبرائیل نے آ کر تینوں جواب، بولو سبحان اللہ، مل گئے نا تینوں جواب؟ ارے بولو نا تینوں جواب مل گئے نا؟ پہلا جواب مل گیا، میں قرآن پاک کے ایک ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ پہلا جواب مل گیا، اصحاب کہف کون تھے؟ تو سوال کا جواب مل گیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا اصحاب کہف کا واقعہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا وہ جوان تھے جو کسی غار میں چلے گئے تھے اور لا الہ الا اللہ پر آ گئے تھے، توحید کی پکار کو بلند کر دیا تھا۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ بولو نا دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ بادشاہ کون؟ ذوالقرنین، اس کا بھی جواب اللہ نے دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اللہ نے فرمایا آپ نے ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا تو اس کی پوری حقیقت یہ ہے، اللہ نے پورے رکوع میں اس کا جواب دے دیا۔ تیسرا سوال تھا ہماری باڈی میں جو روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اللہ نے وہ بھی جواب دے دیا، لیکن میرے دوستو جواب کتنے دن کے بعد آیا؟ 19۔ بولو نا کتنے؟ تو چلو جواب تو مل گیا، اللہ کے رسول خوش ہو گئے، آج آئیں گے، آج وہ یہودیوں کی جماعت آئے گی، پھٹاپٹ پھٹاپٹ تینوں جواب دے دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے روتے روتے کہا اے جبرائیل اتنے دن کیوں ہو گئے؟ اے جبرائیل ایک دو دن کی بات نہیں ہے، جبرائیل 19 دن ہو گئے، کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، سننا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو، اللہ کی طرف سے کیا آواز آئی؟ اللہ نے کہا میرا محبوب جس دن انہوں نے سوال کیا اسی دن میں جواب دے دیتا۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون؟ اللہ نے کہا میرا محبوب میرے عزت و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جس دن انہوں نے 3 سوال پوچھے اسی دن میں جواب دے دیتا، لیکن میرا محبوب تو نے اپنی طرف سے کہا کل بتاؤں گا، پھر تو نے کہا کل بتاؤں گا، پھر تو نے کہا کل بتاؤں گا۔ اگر تو ایک مرتبہ یہ کہتا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا، میری قسم اسی وقت سب جواب دے دیتا۔ اور اس پر بھی قرآن کی آیت آئی کہ میرا محبوب کچھ بھی کام ہو نام کس کا؟ نہیں بولنا کچھ بھی نام ہو کچھ بھی کام ہو نام کس کا؟ یہ بھی قرآن میں آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ایک دو دن کا معاملہ نہیں، 19 دن تک میں نے معاملے کو ڈیلے کر دیا۔ اللہ فرماتے میں نے معاملے کو مؤخر کر دیا اس لیے کہ میرا محبوب ایک بار انشاءاللہ کہہ دیتا، ایک بار یہ کہہ دیتا اللہ مجھے جواب دے گا میں تمہیں جواب دوں گا، اللہ فرماتا میری قسم اسی دن میں سارے سوالوں کے جواب دیتا۔ تو میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر توحید والا، لیکن جب ہمارے نبی کو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی نسبت کس کی طرف، تو آج سے ہم لوگ بھی بولو نا بھائی پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ کرنے دھرنے والا کون؟